الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کے یہاں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا. کتاب رحمت قرآن مجید سے ہمارا رب جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ہی ہمارے باطن، ہماری روحیں، ہمارے قلوب پاکیزگی، تطہیر اور تزکیہ حاصل کریں گے. اس لیے ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین کی گئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں کا حضور نے ذکر کیا تو میں نے عرض کی کہ حضور پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ ارشاد کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید. اگر ہم اس پاکیزہ کتاب سے جڑ جاتے ہیں تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہمارے نظام حیات کی درستگی کی ضمانت ہے اور ہمیں معاد کی بہتری کی طرف یہ کتاب لے جانے والی ہے. اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی، تھام لینے کی تلقین کرتے ہوئے میرے حضور نے ارشاد کیا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اچھی طرح تھام لو. اگر اس کتاب کے ساتھ جڑے رہو گے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو. آج ہم نے عملاً کتاب اللہ کو ترک کر دیا. ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا نسخہ تو موجود ہے لیکن غلاف میں لپٹا ہوا، اور اگر ہمیں اس سے ایک گنا تعلق ہے تو وہ بھی صرف تلاوت کی حد تک. باقی یہ کتاب زندگی بدل کتاب تھی، حیات بخش کتاب تھی. اس کا حرف حرف روشنیاں بانٹتا ہے. اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم گمراہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، اور اقبال نے رب سے شکوہ کر ڈالا
صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا تلخ لہجہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، زبوحالی، نقبت، رسوائی کا سبب کتاب رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہمارا کتاب رحمت سے تعلق واجبی سا رہ گیا ہے۔ لڑائی کی نوبت آئے تو قرآن مجید سر پہ اٹھا کے ہم گواہی دیتے ہیں، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کتاب کے سائے تلے سے گزارتے ہیں، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا قرآن مجید نازل اس لیے ہوا تھا؟ اقبال نے تو قلم توڑ دیا، ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین و آساں بمیری۔ کہا کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تم نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات آفرین کتاب ہے، یہ نور بانٹتے اور ضیاء بانٹتے، حرف روشنی بانٹتے ہوئے سی پارے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ وابستگی تمہیں عروج اور بانک پن نصیب کر دے گی۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الاعلیٰ سے چند کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ مجھے ملحوظ رہی تو مجھے امید ہے کہ کتاب اللہ کا یہ پیغام ہم اگر روحوں میں اتار دیا تو اندر کو سنوارنے کا ذریعہ ہوگا۔ میری آپ سے گزارش اور آرزو یہی ہوگی کہ آپ پورے انہماک سے، پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کر لیں۔ میں بہت لمبا خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ میں آپ سے مخاطب رہوں گا، اور مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ نعروں کے ذریعے سے میری حوصلہ افزائی کریں، بلکہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں ارشاد کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو سنوار لیا، جس نے باطن کا چہرہ روشن کر لیا۔ ہم ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، ظاہر تو صاف کر لیا لیکن دل کی گلیوں میں کوڑا کرکٹ پڑا ہے، حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتیں، کیا کیا ہم نے گندگی کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ کہا کہ باہر کی طرف توجہ دینے والوں ذرا اپنے اندر بھی اترو اور اپنے اندر کو بھی صاف کرو۔ باہو بولے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو،
ہم نے اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا، چونکہ یہ خلاصہ ہے پورے بدن کا، پورے اعضاء اس دل کے تابع ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور اگر یہ خراب رہا تو کعبے سے بھی ہو کے آئے تو کچھ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دی جے دلوں نہ مکائی۔ اگر یہ دل ٹھیک نہیں ہوا تو پھر سجدے ٹکرے ہیں، پھر طواف چکر ہیں، اور اگر دل نصیب ہوا، کسی وجہ سے کعبہ جا نہیں سکے، تمہارا دل کعبہ بن جاتا ہے۔ رومی بولے دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لیا، یہی حج اکبر ہے۔ ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اس میں روشنی آ گئی، اس میں اجالے آ گئے، تو پھر زندگی کا حقیقی نور نصیب ہو گیا۔ اور اگر یہ نابینا رہا، یہ اندھا رہا، تو پھر آنکھوں کی بینائی کس کام کی؟ قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ جو اس دنیا میں رہ کے اپنے دل کا اجالا حاصل نہ کر پایا، قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اس دل کو اجلا کرنا ہے، اس دل کو اس کے میل اتارنے ہیں۔ ہم نے جو حسد، بغض، کینے، نفرتوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں دل میں، ذرا ان کو نکال کے پھینکنا ہے۔ اگر دل صاف ہو گیا تو اس دل کے آئینے میں جمال خدا بھی نظر آئے گا اور جنت کے راستے بھی دکھائی دیں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے دل کے اندر اترنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہجوم عاشقاں تھا۔ اچانک حضور نے کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا، اور تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ بیٹھ گئے، مجلس اختتام کو پہنچی، دوسرا دن آیا تو پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا اور آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، تو پھر وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف فرما ہوئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو چلے گئے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ تو انہوں نے مجھے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی چل رہی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی آتا رہا تو کوئی بات تو ہوگی، کوئی عمل تو ہوگا۔ تو میں 3 دن ان کے ساتھ گزارتا ہوں، اس ٹو میں لگا رہتا ہوں کہ ان کا عمل کیا ہے، تاکہ میں بھی اس عمل کو اختیار کر کے اہل جنت سے ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب رات ہوئی تو میرا بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے۔ میں چادر اوڑھ کے تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں تو اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے نوافل پڑھتے ہیں، دیگر معمولات شب کیا ہیں، لیکن میں طاق میں رہا اور وہ ساری رات سوئے رہے۔
ہاں یہ تھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، میں نے بھی، انہوں نے بھی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغوں میں چلے گئے، سارا دن گزرا، نمازیں چلی معمول کی، کوئی خاص شے مجھے دن کو بھی نظر نہ آئی۔ پھر شام پڑی، پھر بستر بچھا تو میں پھر طاق میں تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے، اور جو معمولات کا عادی ہوتا ہے وہ ہر روز ترک کر بھی نہیں سکتا، چلو آج سے۔ میں پھر طاق میں رہا، لیکن ساری رات پھر کل کی طرح گزر گئی، سارا دن گزرا، تیسری رات آئی، پھر میں طاق میں رہا تو پھر وہ ساری رات سو جائے۔ صبح فجر پڑی، جب ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا کہ اب مجھے اجازت، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے پاس 3 دن کیوں رہا۔ میری والدہ گرامی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے 3 دن آپ کے پاس رہا کہ میں یہ ٹو لگانا چاہتا تھا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن تک آپ ہی دکھائی دیتے رہے، لیکن میں 3 دن آپ کی غربت میں گزارے ہیں، مجھے کوئی آپ کا عمل نظر نہیں آیا۔ معمول کے عمل ہے وہ میں بھی کرتا ہوں اور وہ آپ نے بھی کیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے عبداللہ، میں تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں اور چھوڑا بھی نہیں، میرے وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور وہ تم اور بھی دن رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے، لیکن تم اتنے شوق سے اس ٹو میں 3 دن گزارے ہیں، وہ تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ہمہ گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ تو صاحب میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، اس میں کہیں نفرتیں تو نہیں پل رہی؟ یار اپنے مسلمان بھائی سے ہم کیوں نفرت کریں گے، کیوں بغض پالیں گے، کیوں حسد کی آگ میں چلیں گے؟ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ یار یہ تو سارے اپنے ہیں، لیکن ہم نفرتیں پال رہے ہیں، ہم بغض کی آگ میں جل رہے ہیں، ہم حسد کے الاؤ روشن کیے ہیں اور بے چین خود ہیں۔ ہمارا اندر غلاظتوں سے، گندگیوں سے اٹا پڑا ہے۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ اور اندر کو صاف کرو۔ آپ بولیں گے اندر صاف کیسے ہوگا؟ تو دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھتے ہیں۔ میرے حضور نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ یہ کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا صابن سے دھوتے ہو، یہ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مال سے صاف کرتے ہو، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے، لیکن کہا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اترے گا، دل مصفہ ہوں گے، دل مزکہ ہوں گے۔ جب کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو ان کے ہاں مجلس ذکر ہوتی تھی تو بڑے بڑے لوگ آتے، تو ابو علی سینا بھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن آپ معارف اسم ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا نام زنگ اتارتا ہے، طبیعتوں میں سرشاریاں پیدا کرتا ہے اور روح کو نکھارتا ہے۔ تو ابو علی سینا نے کہا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی کہتے ہیں ہر چیز کی 4 شکلیں ہیں، ایک اس کی شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ حقیقی شکل شکل خارجی ہوتی ہے اور مؤثر بھی وہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب آگ آگ پکارتے ہیں تو آپ کے ہونٹ نہیں چلتے، آگ کے تصور کرنے سے جب اس کی شکل ذہنی آتی ہے تو اس سے دماغ جلتا نہیں ہے، اور کاغذ کے اوپر آگ کی تصویر چھاپ دینے سے کاغذ جل کے راکھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو خارج میں آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں، برف پکارنے سے ہونٹ ٹھنڈے نہیں ہوں گے،
اور نہ جو ہے وہ دماغ میں ٹھنڈک پہنچے گی، نہ کاغذ ٹھنڈا ہوگا، لیکن برف کو چھوئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں جو خارجی شکل ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے اور حقیقی شکل وہ ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے اس ضابطے کے تحت کہا حضرت اس کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اللہ پکاریں گے تو دل کا زنگ اترے گا، نام تو مؤثر نہیں ہوتا، ذات مؤثر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام بھی مؤثر ہے اور دلائل دیے، لیکن وہ چونکہ بہت بڑا فلسفی تھا تو آگے سے بات کرنے لگا اور رد کرنے لگا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ ضد میں آ گیا ہے، تو بزرگوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو کہا ابو علی میں تیرے سے بحث نہیں کرنی، تو گدھا ہے۔ اتنا بڑا شیخ اور اتنا بڑا فلسفی اور اتنی بڑی کتابوں کا مصنف بڑی بزم میں جب اسے کہہ دیا گیا کہ تو گدھا ہے تو پلے کیا رہتا ہے؟ تو اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو شیخ مسکرا کے بولے دیکھا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو رب کا نام دلوں کا رنگ نہیں اتار سکتا اور دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا۔ کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں آ گئی۔ تو جب اس کا نام آپ لیتے ہیں تو دلوں میں تبدیلی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں آج کے جدید ماہرین کہتے ہیں کہ اسیری لہریں ہوتی ہیں، آپ جو کلام کرتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو شخص عامل ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، اس کی بات کا اثر اور ہوگا، اور جو ٹگوں پہ بک کے سودا کر کے آیا ہوگا اس کی گفتگو کا اثر اور ہوگا۔ آپ خوشی کی بات چھیڑیں گے اس کا تاثر اور ہوگا، غم کی بات چھیڑیں گے اس کا تاثر اور ہوگا۔ آپ پھولوں کا تذکرہ چھیڑ دیں، مرغزاروں کی بات چھیڑ دیں، لالا زاروں کی، جوئے باروں کی، کوہساروں کی بات چھیڑیں، بلبل اور پپیہے کی صدا کا نغمہ چھیڑ دیں تو طبیعت میں بشاشت پیدا ہونے لگے۔ لیکن گندگی کے ڈھیر کا تذکرہ کرنے لگے تو طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی۔ آپ کا کوئی گہرا پرانا دوست ہو تو اس کی بات چھیڑ دی جائے تو آپ کی طبیعت میں شگوفے پھوٹنے لگیں گے، اور آپ کے کسی بدترین دشمن کی بات چھیڑ دی جائے تو طبیعت میں گھٹن آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کسی کا تذکرہ، اللہ اکبر، جہنم کے تذکرے چھیڑ دیے جائیں تو طبیعت کے اندر وحشت پیدا ہونے لگے گی، اور اگر مدینے کی باتیں چھیڑ دی جائیں تو طبیعت میں سرشاریاں پیدا ہونے لگیں گی۔ تو یہ لفظ بھی اثر رکھتے ہیں، لفظ بھی روحوں میں اترتے ہیں اور گھبتے ہیں اندر اور اپنے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کا رنگ بدلتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کثرت کے ساتھ اللہ اللہ پکارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے من کو پاک کر دیا۔ اچھا من پاک کیسے ہوگا؟ خود ہی فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یہ من کے تزکیے کا سامہ ہے۔ اچھا من کا تزکیہ ایک تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو اندر کو صاف کرتی ہے، دل کا زنگ اتارتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اگر اپنے معمولات میں آپ قرآن مجید کی تلاوت شامل کر لیں تو دلوں کا زنگ اترنا شروع ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ قرآن پڑھو، رونا خود بخود آئے گا۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کے جب قرآن پڑھو گے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں طاری ہوتی تو پھر اپنے اوپر یہ طاری کرنے کی کوشش کرو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو آج کا روز چل رہا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو ان کے ایک مرید نے ان کو سوال کیا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ فرمایا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپسی پر کسی نے کہا سہل آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، تو تم یہاں تنہا کیسے وقت گزارتے ہو؟ تو حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے
تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا ہوں، کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا ہوتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، میں اس سے ہم کلام رہتا ہوں۔ تو قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی تو بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں۔ نشہ طاری ہو جاتا ہے تو اس کتاب سے جڑو گے تو دل کا زنگ اترے گا۔ تیسری بات جو دلوں کا زنگ اتارتی ہے وہ کثرت کے ساتھ موت کی یاد ہے۔ ہم کھو گئے ہیں دنیا میں، سویر سے لے کر شام تک ہر شخص کی دوڑ یہ لگی ہے کما لو جتنے کما سکتے ہو۔ 2 دنی 4 کے چکر نے مواد سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ قدریں پامال ہو گئی ہیں۔ کسی کا توڑنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے اور قدروں کو پامال کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں، ہمیں پیسے آنے چاہیے۔ کیا دور آ گیا ہے صاحب، قدریں بھی کچھ چیز ہوتی ہیں۔ یہ 4 دن کی کہانی ہے دنیا، اصل ہماری آخرت ہے۔ ہمیں اپنے معاد کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر کیوں رو رہے؟ کہا میں بازار سے گزر رہا تھا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، کام کاج کیا ہوتا ہے۔ تو وہ تو مانتا یہی نہیں مان رہے، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن وہ کسی دوسرے راستے سے گزرا تو وہاں وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رک گیا، بابا عجیب شخص ہے تو، کبھی بازاروں میں روتا ہے کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میری کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا ان بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا، وہی نہیں مانے، مجبور ہوا تو آج ادھر نکل آیا۔ میرے دل میں خیال ہوا چلو آج ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ دلچسپی سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے، رحمت کا در کھلا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، اور بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ باغی کو، سرکش کو، متمرد کو؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، پولیس کو، سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے دوڑتا دیکھا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کیسی دلاویز کہانی ہے، رب ہو کے باغیوں کو آوازیں دے رہا ہے، او بھاگنے والوں آجو پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ اکبر، ما غرک بربک الکریم۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں سمو دی گئی۔ ما غرک بربک الکریم۔ اچھا پھر آگے چلیے، الذی خلقک، او کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں غیر نہیں، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ کتنا گوڑا رشتہ ہے ماں کا اور اولاد کا، کتنا گوڑا رشتہ ہے۔ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اس کے سینے میں وہ درد، وہ درد، وہ محبت اور وہ الفت اور ممتا کا آباد جہان ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی موجود نہیں۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک دن میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں آج بھی اس وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ پیار رکھا ہے،
اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے ماں کو کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو مائیں اس سے بھی گریز نہیں کرتے، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ کیا رنگ ہے، کیا آہنگ ہے، کیا ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو پھر میرے اس جملے کو سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو خالق ہے جس نے دستے قدرت سے بنایا۔ اب کوئی بچہ ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے نا، پتر آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، آجا در در کی ٹھوکریں تیرا مقدر کہیں نہ بن جائے، آجا پلٹ کے۔ مالک کی رحمتیں بھی آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگ کے جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تیرے نئے نقش سوارے، تجھے خوبصورتی دی، تجھے جمال بخشا، تجھے زندگی کی بہاریں دی۔ وہ تیرا خالق لگتا ہے، کوئی غیر نہیں۔ آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آ جا۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے آئیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے ہی چل کے آ جا۔ آجا پلٹ کے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب کفن میں لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے عزیز بھی تجھے چھوڑ دیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بڑیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیں گی۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب ہے۔ 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف، مالک کی شفقت کی نگاہ ایک طرف۔ تو اپنی آخرت اور معاد کو جب یاد کریں تو پھر دل کا زنگ اترتا ہے اور روح کو رنگ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانھا تذکر الاخرہ، میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پر جانے سے، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لانھا تذکر الاخرہ، قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنے معاد کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ غافل ہونا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں۔ یہ جو لوگوں کو دنیا گریز بناتے ہیں، یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، بلکہ روایت میں تھا چوزے کی طرح کمزور۔ تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ آ جائیں۔ تو مجھے بڑی بیماریاں، دکھ، اذیتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جنہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ بظاہر تو بڑی اچھی بات کہ اس نے آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مانگ لیے، لیکن میرے حضور نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا، تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی مالک دنیا پہ بھیج دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے اس جہان میں بہتریاں دے دے، اس جہان میں بہتریاں۔ لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ ان دو جہانوں کے اندر ہماری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، معاد ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کاروبار بھی کریں، دیگر امور زندگی بھی سر بجائیں، سر انجام دیں، لیکن اپنے معاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونے پائیں۔ اگر ادھر سے غفلت ہو گئی تو اپنی زندگی کی کمائی آپ نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی۔ اس لیے اپنے آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں کوئی مجھے چائے کے لیے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے، اور کوئی کھانے کے لیے بلا رہا ہے، اور کوئی دعا کے لیے۔ تو میں جب پہنچتا ہوں تو 2 کمروں کا فلیٹ ہے اور 10 لڑکے وہاں مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں باریاں بانٹ کے کھانا بھی پکا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں انہیں سوال کرتا ہوں کہ یار یہ 2 کمرے کا فلیٹ اور 10-15 لوگ آپ مل کے رہ رہے ہو، کچھ 2-3 کنال کا بڑا گھر کیوں نہیں لے لیتے؟ تو وہ مجھے ہنس کے کہتے ہیں حضرت ہم نے یہاں کون سا ہمیشہ رہنا ہے، پاکستان میں ہمارا گھر 6 کنال کا بن رہا ہے، وہاں ڈنگے میں جا کے دیکھیے، کھالیوں میں جا کے دیکھیے، لالا موسا میں جا کے دیکھیے، 6 کنال کے ہمارے بنگلے بن رہے ہیں۔
یہاں تو ہم کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ مختصر زندگی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے بہترین اصول میرے حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا. سڑک عبور کرنے والا دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے ہدف کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو دائیں بائیں سے دیکھتا ہے کوئی گاڑی مجھ سے ٹکرا نہ جائے. تو کہا سڑک عبور کرنے والے کی طرح یا پھر اجنبی کی طرح زندگی گزارو. لیکن ہم ایسے رہ رہے ہیں جس طرح ہم نے یہاں سے کبھی پلٹ کے کہیں اور جانا ہی نہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز یہاں پڑی رہے گی اور ہم رخصت ہو رہے ہوں گے. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ تیسری چیز آخرت کی یاد، یہ آپ کے دلوں کے زنگ اتاریں گے. تو اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہوگی، اور تیسرا موت کو یاد کرنا ہوگا. اس سے دل مصفہ ہوگا، دل صاف ہوگا. ساری زندگی چسکے کے لیے تقریریں ہم نے نہیں سننی، عمل کے لیے بھی سننی. بہت خطیب نے کمال کر دیا، یار کیا گفتگو تھی، کیا ڈھنگ تھا. یار قبر میں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے اچھی اچھی تقریریں سنی، وہاں عمل مانگا جائے گا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم جو سن رہے ہیں یہ عمل کے لیے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ ہمارے دل اٹے ہوئے ہیں کہ نہیں گناہوں سے، ہمارے دل زنگ آلود ہیں کہ نہیں ہیں. تو پھر اس کا علاج بھی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، موت کو یاد کرو. اور اپنی زندگی کا سامان بہت زیادہ نہ بناؤ، اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن الجھو نہ کہ جس سے تمہارا دل الجھ کے رہ جائے اور تم خرابی کی طرف چلے جاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہا کہ تم کو کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کے پہنچے. تم قبروں میں چلے گئے، مٹی کا رزق بن گئے، لیکن تمہاری حد سے زیادہ ختم نہیں ہوئی. تو یہ 4 دن کی کہانی ہے، ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. میں اور آپ اپنے اندر کی اصلاح کریں. اچھا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایک بات ذکر کے ساتھ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور دوسری بات فصلی، اور نماز پڑھی. نماز کی رخصت نہیں ہے، بیمار کے اوپر بھی نماز واجب ہے، مسافر کے اوپر بھی نماز واجب ہے. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، رکوع سجود نہیں ہوتے تو اشارے سے پڑھ لو، سفر میں ہو تو کثرت پڑھ لو، لیکن چھٹکارا نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر، کتنا بد نصیب ہے جس کو اللہ کے حضور سجدے نصیب نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، اور صاحب تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ تجھے وہ اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں. اس کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تجھے پرواہ نہ ہو، تجھے اس نے بلایا ہی نہیں ہے. آ توبہ کر، اس کے حضور جھکنا سیکھ لے. نماز 5 گانا یہ شعار زندگی بنا رہے، کبھی بھی نماز چھوٹنے نہ پائے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. تو یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اور نماز 5 گانا کا شعار بنا لے. بعض کہتے ہیں یار پڑھتا تو ہوں لیکن کوئی مزہ ہی نہیں آتا، کوئی سرور اور حظ ہی نہیں ملتا، کوئی لطف ہی نہیں آتا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، خیالات ستا رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ نماز کا؟ یہ سوال کسی نے محدث کچھوچوی سے پوچھا. مرید تھا، کہا حضرت اللہ اکبر، کیسے مرید تھے جو پیروں سے مسائل کیا پوچھتے تھے؟ تو کیا کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں، حظ نہیں ملتا، لطف نہیں آتا. تو آپ نے جواباً کیا ارشاد کیا؟ اچھا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں. تو حضرت جھومنے لگے، کہا واہ واہ، پھر تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. لطف نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، تو پھر تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، مطلب تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو. تو کہا مجھے تو تمہاری اس بات سے لطف آ گیا. تو لطف آئے یا نہ آئے، حظ ملے یا نہ ملے، وسوسے خیال ستاتے رہیں،
لیکن تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو. یار جو روز کنڈا کھڑکاتا ہے کسی دن تو کھل ہی جاتا ہے. تو اس کے حضور اپنی آرزوؤں کو پیش کرو, اپنی تمناؤں کو اس کی دہلیز پہ لے کر آؤ, پھر دیکھنا اس کی رحمتیں کتنی عمیم ہیں اور کس طرح من میں چراغاں ہوتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی لگے ہو اور تمہاری ترجیح ہے. یہ عمومی رویہ جو ہمارا ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. چونکہ آخرت کا سودا ادھار ہے اور دنیا کا سودا نقد ہے. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال ملے گا, اب بدکاری کرو اب لذت ملے گی, لیکن آخرت کے سودے, جنت کا سودا ادھار پہ ہے. تو لوگ نقد کی طرف لپکتے ہیں اور بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یعنی اگر دنیا اور آخرت کو مقابلے میں رکھو گے تو دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں. پہلے تو زندگی جس پہ ہمیں ناز ہے کتنی, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال کتنی ہوگی, اور اس میں ہم 1/3 حصہ تو روز سو کے گزارتے ہیں. اگر 60 سال زندگی ہے تو 8 گھنٹے بھی روز سوئیں تو 20 سال تو یہ گئے, باقی 40 سال بچے. 10 سال بچپن کے گئے, باقی 30 سال بچے. روزانہ 1 گھنٹہ آپ واش روم میں بھی گزارتے ہیں, آدھا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ تو یہ گیا. میرے ایک دوست نے 45 سالہ ایوریج زندگی کا نچوڑ نکالا تھا. وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اور وہ بھی دکھوں سے بھری ہوئی زندگی, ٹینشن, پریشانی, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کوئی بات, کاروباری مشکلات. آپ تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاریں تو یہ 16 سال ہی ہیں, 20 سال ہی ہیں, 30 سال ہی ہیں, چلو 50 سال لگا لیں. یہ ساری زندگی, ٹوٹل زندگی 50-60 سال. اور آخرت کا صرف ایک دن, قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا. 50 سال کا نہیں, 50-100 سال کا نہیں, 50,000 سال کا ایک دن, اور یہ ساری زندگی 50 سال کی. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی, یہ تو ایک دن کی کہانی ہے. اس کے بعد جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے, اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹے. پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے, جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. روایت میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے. اتنی انہیں مسرت ہوگی کہ اب جنت سے نکالے نہیں جائیں گے, موت کو موت آ گئی ہے. اور جہنمی اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ صدمے سے مر جاتے کہ اب تو چھٹکارے کا راستہ بھی ختم ہو گیا. تو آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی, اور یہ زندگی 4 دن کی. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. پوچھا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے, کہا ظہر پڑی ہے, فجر پڑی ہے, پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا بہت لمبی امید لگائے بیٹھے ہو. کہا جناب ظہر پڑی ہے, عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. کہا اچھا عصر پڑی ہے, پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا یہ بھی لمبی امید ہے. کہا 1 رکعت پڑی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں, میں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرنا نصیب ہوتا ہے. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ کسی کی میت, کسی کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ابھی تو میں نے سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن صاحب جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو اس لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ایک تو دائمی ہے آخرت وہ زندگی, اور دوسری فرمایا بہتر ہے. یہاں کوئی کتنا بھی کما لے گا تو کتنا کما لے گا. یہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا اور جن لوگوں نے ناجائز فروشی کر کے لوگوں کے قبضے کر کے مال بنایا ہے, تو آپ دیکھ لو کتنا ان کے پاس ہے. آپ کے شہر میں بھی شاید کوئی ایسا ہو کہ جس نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کے مال اکٹھا کیا ہو, تو کتنا ہے؟ کیا وہ سارے شہر کا مالک ہے؟ اور جس نے ملک کو لوٹا کیا وہ ملک کا مالک ہے؟ اب دوسری جانب آخرت کی کہانی سنو.
جنت میں سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا، اور یقیناً اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے جھٹکے سہ سہ کے، دکھ سہ سہ کے پھر جنت میں آئے گا، اور سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک یہ مجھے عطا کر دے۔ آواز آئے گی لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جا جو تو نے تمنا کی تجھے عطا کر دیا، اب جنت میں چلا جا۔ اسے تو یہ ہوگا کہ مجھے جہنم سے نکال لیا گیا، یہی غنیمت ہے، مجھے عراف میں بھی رکھ لیا جائے تو کافی ہے، سایہ دیوار جنت میں مل جائے تو غنیمت ہے، لیکن اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جائے، وہاں میرے لیے کتنی جگہ ہے؟ کہا وہاں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جائے گا، جو سب سے آخر میں جائے گا، یہ اس کی جاگیر ہے جنت میں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیر کا عالم کیا ہوگا، داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیر کا عالم کیا ہوگا، اصحاب رسول اور اہل بیت کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سب سے پھاٹا جو ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں، سب سے آخر میں جانے والا اس دنیا سے 10 گنا جگہ جنت میں پائے گا۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، تو اس کو تو یقین نہیں آ رہا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا، اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے؟ اسے یہ لگے گا ہی نہیں، میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبائے تھے اور کتنی صدیوں جہنم میں کاٹے، اور مجھے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، 10 گنا جگہ ہے دنیا میں تیرے لیے، دنیا کے مقابلے میں تیرے لیے۔ تو وہ کہے گا تسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ فضحک النبی حتی بدت انیابہ، میرے حضور اتنے مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ یہ جب حضور بیان کر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور جب بیان کر رہے تھے اور ساتھ مسکرا رہے تھے کہ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنا کچھ جنت میں میرے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں جا تیرے لیے یہ سب کچھ ہے، یہ اس کی جائیداد ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو یادو ہم کیوں آخرت کو برباد کریں دنیا کے بدلے؟ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بھی، صحف ابراہیم میں بھی ہیں، صحف موسیٰ میں بھی ہیں۔ اس بات کو اللہ نے ان قوموں کے سامنے بھی رکھا، یہ ہے جنت کا سودا، اور یہ ہے من کے تزکیے کی کہانی، نماز کی پابندی اور ذکر کی کثرت اور آخرت کی ترجیح۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لو گے تو جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑا، تو پھر اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کی یہ آخری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنی مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگا دیں، اس میں بھلا ہمارا ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہے، ہمارے کاروبار بھی متاثر نہیں ہوتے، ہمارا طرز زندگی بھی خراب نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تم نے اپنے دل کے قبلے کو رب کی جانب پھیر لینا ہے، تیرا اٹھنے والا ہر قدم اس کی رضا جوئی کے لیے ہو، پھر تیرے بچے پروان چڑھتے رہیں گے، تیرے گھر میں آسودگی اور بہاریں ہوں گی، لیکن تو اپنے رب اور اپنے مالک کی قربت کا نور بھی پاتا چلا جائے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنی ترجیحات متعین کریں۔ زندگیاں کٹ گئیں، زندگیاں بیت گئیں، اپنی ترجیحات اگر طے نہیں کی تو آج کے درس قرآن کے بعد عزم کر کے پلٹیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ عمر کے جس حصے میں ہو، اس حصے میں آرزویں کم ہوتی ہیں، جذبات اور شہوات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ایک تو اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کرنا اس دور میں آپ کے لیے آسان ہے، باقی خواہشات کا جہان آباد ہے، تو اس پر قدغن لگاؤ، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگاؤ۔ فرمایا سبعۃ
یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی. تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جن کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد سے وابستگی ہے. اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، قدموں میں حسن بچنے کے لیے بےتاب ہوا، لیکن اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب کا خوف ہے. جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے پائے. اپنے صدقے برباد نہ کریں نمائش کر کے. پہلے زمانے میں کرتے تھے نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب نیکی کر اخبار میں ڈال، اور اب اخبار سے بھی آگے فیس بک آ گئی. تو کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ تصویریں چھاپ کر کے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیں. جو توفیق ہے وہ تنہائی میں اور وہ انتہائی پوشیدگی میں کریں، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور 7ویں چیز وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی قربت کے نور سے اور اس کی رحمتوں کے سائے میں اور اس کی کرم نوازیوں کے اجالے میں گزارنے کا عزم کریں. میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اندر اتنی گنجائش نہیں ہوگی، چونکہ لوگ جس تسلسل کے ساتھ آ رہے تھے اور یہاں پہنچا تو یہاں بھی دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. تو یقیناً بہت سارے لوگ باہر محروم رہ گئے ہوں گے. آپ کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچ جائے گا، اور اگر وہاں باہر بھی انتظام ہے لاؤڈ سپیکر کا تو انہوں نے میری آواز کو سن لیا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وہ دوست جو آج کے اس اجتماع میں میرے اور آپ کے درمیان ذریعہ بنے اور میری آواز کو آپ تک پہنچانے کا سبب بنے، اللہ انہیں بھی جزا دے. اور آپ لوگ بھی تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، اتنے لوگوں سے مسافہ کرنا میرے بس کا روک نہیں ہے. جیبیں کٹ جاتی ہیں، اچھے برے ہر اجتماع میں لوگ ہوتے ہیں اور بھگدڑ مچتی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے، حتیٰ کہ بوڑھوں کی توقیر اور بوڑھوں کی عزت بھی نہیں رہتی رش کے اندر. تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اور نہ میری یہ آرزو ہے کہ میں جاؤں تو لوگ لپک لپک کے مجھے ملنا چاہ رہے ہوں. میں نے آپ کی زیارت کر لی، آپ نے مجھے دیکھ لیا. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اور آپ بھی ہمیشہ میرے خاتمہ ایمان کی دعا کرنا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی اچھی کرے. انشاءاللہ دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. اللہ نے چاہا کبھی تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کی محمد تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کرنا. جیے تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا. سب لوگوں کے گھروں میں واپس پلٹنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں.
سب کو اپنی پناہوں کا، اپنے امان کا، اپنی حفاظتوں کا حصار دینا۔ اللہ منہ چھوٹے بات بڑی ہم سب کو بار بار اپنے محبوب کا دیدار عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا، یہاں کے باسیوں کو رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کے گھروں میں، ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے برکتیں پہنچا دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔